ہمارے چینل پر آنے والے تمام ناظرین کو خلوص بھرا سلام ہو۔ دیکھنے اور سننے والے تمام معزز ساتھیوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں نظر آنے والے گھنٹے کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ تمام دیکھنے اور سننے والے ساتھی بالکل خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیشہ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم یوسف وائس چینل۔ معزز ساتھیوں، قسط نمبر 3 لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ عورت بحیثیت بہو۔ ازدواجی رشتے میں منسلک ہونے کے بعد مشرقی عورت خود کو محکومہ سمجھتی ہے۔ در حقیقت یہ خوف اور ڈر پس منظر ہوتا ہے کہ کہیں اسے دھتکار نہ دیا جائے اور اپنے والدین کے لیے باعث زحمت نہ بن جائے، اور اولاد کے پیدا ہونے تک وہ اسی خوف میں زندگی گزارتی ہیں۔ اولاد کی نعمت ملنے کے بعد اسے کچھ حوصلہ، سہارا اور امید ملتی ہے۔ اس ازدواجی زندگی کو آگے لے کر چلنے کی کیا ہی عجیب لمحہ یا موڑ ہے عورت کی زندگی کا کہ وہ ایک ایسے انسان کے سپرد کر دی جاتی ہے جو اسے اور اس کے جذبات کو جانتا تک نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ اس خدا کے شاہکار کو کن مشقتوں سے گزر کر پالا گیا ہے، اور یہاں بھی عورت کے حوصلے اور ہمت کی داد اس کا حق ہے کہ وہ ہنسی خوشی اس نئے رشتے کو تسلیم کرتی ہے اور اپنے محرم کو اس خواب کی تعبیر سمجھتی ہے جو اس نے سجائے تھے۔ والدین اپنے جسم کا ٹکڑا بخوشی انجان ہاتھوں کے سپرد کرتے ہیں۔ عورت اس مقام پر پہل خوشی و مسرت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے، اور بعد میں لوگوں کے چہروں سے نقاب اترتے ہیں۔ محرم کی ماں، بہن اور بھائی کے رشتے آہستہ آہستہ ساس، نند اور دیور جیٹھ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آنے والی عورت بیٹی سے بہو بن جاتی ہے اور رشتوں کی دوڑی میں گرہیں لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ عورت اپنے تمام دکھ، تکلیفیں اور سختیاں اپنے آپ سے یا خدا سے بیان کرتی ہیں۔ اپنے بھائی بہنوں کو اس لیے نہیں بتاتی کہ کہیں انہیں مشکل نہ ہو، وہ دکھ میں نہ آ جائیں، اور اس کے ضمیر پر لگنے والے یہ زخم پلتے پلتے جان لیوا کینسر بن جاتے ہیں۔ مگر حیرت ہے کہ اس ناسور کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے مجازی خدا کے فرما بردار رہتی ہے، تانے اور سختیاں سہتی ہے۔ یہاں مرد کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنا غم و غصہ نکال لیتا ہے، مگر عورت کس کے آگے فریاد گو ہو، مگر اسے سہارا ہوتا ہے اللہ کا، امید ہو اس بات کی کہ ایک نہ ایک دن اس کی ان تکالیف کو راحت ملے گی۔ اس کی محنت اور کاوشیں رنگ لائیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، کیا ہر عورت ایسا کرتی ہے؟ نہیں، برا کرنے والی عورت کبھی ایسا نہیں کرتی۔ اسے اپنی انا اور غرور سے پیار ہوتا ہے۔ وہ گھر آباد کرنے کا کبھی نہیں سوچ سکتی۔ اس امر میں ایک ماں کا کردار بہت اہم ہے۔ کیوں بیٹی ماں کے قریب ہوتی ہے، اور نہ سمجھ عورت اپنا گھر اور اس زمرے میں آ کر برباد کر لیتی ہے کہ وہ اپنی ماں کا حکم مان رہی ہے، کیونکہ ایک بہو کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس کے محرم کے عزیز و اقارب اور دوست و احباب کا حلقہ موجود ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اگر کوئی کسی اپنے سے جدا ہوا ہے تو خوشی اس کا مقدر نہیں بنی۔ مشرقی معاشرے میں بہو اپنا حق جتاتی ہے اور ساس نند اپنا، مگر دونوں ہی اپنے اپنے فرائض سے انجان ہوتی ہے۔ بہو اگر بیٹی اور ساس نند اگر ماں اور بہن بن کر رہیں تو یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اکثر مشرقی عورتوں کو گلہ کرتے دیکھا گیا ہے کہ شوہر اپنی کمائی کا کچھ حصہ بہن بھائیوں پر لٹا رہا ہے، اور اگر یہی کام ان کا اپنا بھائی کرے تو صدقے واری جاتی ہیں۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت خود پسند بھی ہے اور حق ملکیت رکھنے والی بھی۔ اسی طرح داماد کا بیٹی کو خوش رکھنا قابل تعریف اور بیٹے کا بہو کو خوش رکھنا قابل مذمت گردانا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے عورت میں شراکت داری نہیں، حالانکہ شراکت بہت سے مسائل کا حل ہے۔ اس رشتے میں منسلک سب افراد کو اپنے حقوق و فرائض سر انجام دینے چاہیے۔